کبھی ایسا لگے کہ تم نے بہت محنت کی، بہت دعائیں کی، لیکن تمہیں کامیابی نہیں مل رہی اور کامیابی بہت دور ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت بہت دور ہے، تمہارے راستے میں مشکلات آئیں، لوگ تمہیں سمجھ نہ سکیں، تمہارے خوابوں کو حقیقت بننے میں دیر لگے۔ یاد رکھو کہ کامیابی صرف تمہاری محنت کی محتاج نہیں، تمہاری دعائیں اور اللہ کی رضا کی بھی ہیں۔ وہ تمہارے صبر اور عزم کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارا وقت آنے والا ہے، صرف ہمت نہیں ہارنا، کیونکہ تمہاری منزل تمہاری سچی محنت اور ایمان سے بہت قریب ہے۔ اللہ تمہیں کامیابی دے گا، بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں سمندر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا ان کے لیے۔ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں؟ اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور تم جانتے ہو کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پالا؟ اور پھر کیا تم جانتے ہو کہ کنویں سے کیسے ان کو باہر نکالا گیا اور انہیں مصر کا اللہ تعالیٰ نے بڑا کر کے بادشاہ بنایا؟ اور حضرت ہاجرہ کو صحرا میں زمزم کا پانی دیا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا، حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ ان سب سے ایک چیز ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے، وہ ہے یقین۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے منزل آسان کرے گا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے راستے نکالے اور ان کے یقین کی راز رکھ لی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو اس رب نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کو اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کا ذکر کیا ابھی میں نے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوئے تو ان کی ہم نے مدد کری، انہوں نے یقین رکھا تو ان کی ہم نے مدد کری، انہوں نے صرف ایک دن دعائیں نہیں مانگی تھی، ان کی سالوں کی وہ دعائیں تھیں۔ تو وہی رب جو ان کا تھا وہی رب ہمارا ہے۔ یہ سارے جو واقعات ہیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ہمیں اس لیے بتائے گئے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح ثابت قدم رہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کھول کر پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلوں کا حل رکھا ہے۔ ایک بار ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہمیں زندگی جتنی مشکل لگتی ہے ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ استغفر اللہ کی 2 میریکل اسٹوریز شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ میریکل اسٹوریز آپ لوگ دھیان کے ساتھ سنیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آپ کی مشکلوں میں، جو بھی لائف میں مشکلیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ان سب سے نجات ملے۔ اس میریکل اسٹوری میں لکھا ہے، میں رمضان میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا تھا اور الحمدللہ مجھے اس کا بے حد فائدہ ملا۔ میں نے روزانہ 1000 سے 5000 مرتبہ استغفار پڑھتی تھی۔ جتنا وقت ملتا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے بہتر فیصلے لیے، میں زیادہ پرسکون رہنے لگی، جو چیزیں کبھی میرے حق میں بھی نہیں تھیں وہ خود بخود میرے حق میں ہونے لگیں۔ میں نے یقین کر لیا کہ میری دعاؤں کو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب کچھ ان کے لیے ممکن ہو گیا۔ پہلے میں کسی چیز کے لیے دعا کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی کہ یہ ممکن بھی ہے یا نہیں، لیکن میرے دل اور استغفار نے مجھے دیا اور راستہ دکھایا۔ یہ ہمیشہ مجھے نماز اور اذکار کی طرف واپس لے آیا، اس نے مجھے محفوظ رکھا، مجھے سکون دیا، میری زندگی میں بے پناہ برکتیں لے آیا۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے بعد میں استغفار کو روزانہ پڑھنے میں ناغہ کر بیٹھی، لیکن میں اب پھر سے واپس آنے کی کوشش کر رہی ہوں، یعنی کہ واپس پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے اس کی برکت کا شدت سے ضرورت ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ میں دوبارہ اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لوں۔ اللہ سے جو تعلق استغفر اللہ پیدا کرتا ہے وہی سب کچھ ہے۔ پرانے براہ کرم اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، استغفر اللہ کو دوبارہ باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی میریکل اسٹوری تھی، لیکن یہ ان کی میریکل اسٹوری انہوں نے بتایا نہیں کہ انہیں کیا فائدے ہوئے، لیکن ان کے ساتھ بہت سارے معجزات ہوئے اور استغفر اللہ پڑھنے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی سکون اور دلی سکون دیا۔ چلیں اب میں آپ کو سیکنڈ میریکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں۔ یہ بھی استغفر اللہ کا ہی معجزہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے، سبحان اللہ، میں 1 سال تک بے روزگار رہا اور اس دوران بہت سی مشکلات کا
سامنا کیا۔ پچھلے سال میں نے یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھیں اور روزانہ 7,000 مرتبہ استغفراللہ پڑھنا شروع کرا۔ الحمدللہ 2 مہینے بعد مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے تہجد کی نمازیں پڑھنی شروع کی اور روزانہ 1000 بار درود شریف کا بھی ذکر کیا۔ مالی طور پر بھی میرے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر مجھے اللہ کی خاص قربت محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے میں فارغ وقت میں میوزک سنتا تھا اور ڈرامے دیکھنے میں وقت گزارتا تھا، لیکن پچھلے 1 سال سے میں نے یہ سب چھوڑ دیا۔ یہ میرے اختیار سے نہیں ہوا بلکہ اللہ کی قدرت اور سے ہی ہوا ہے۔ اس نے میرے دل کو بدل دیا الحمدللہ۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی میریکل اسٹوریز جو ہیں شیئر کرنے کا ایک یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ جن کے پاس کوئی دعا مانگنے کے لیے نہیں ہیں اور الحمدللہ ان کی زندگی بہت زیادہ سکون کے ساتھ بھی گزر رہی ہے، تو بھی وہ اپنی لائف میں استغفراللہ، درود شریف اور تہجد کو ضرور شامل کر دیں، اس لیے کیونکہ آنے والی جو آزمائشیں ہیں وہ اس میں پہلے ہی ہمیں نجات کا راستہ دکھا دیا جائے گا، یا ہمیں پہلے ہی ان آزمائشوں سے بچا لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے وہ اپنا تعلق نہیں بنا پا رہے، وہ رشتہ نہیں بنا پا رہے جو ہمارا ہونا چاہیے، تو وہ استغفراللہ اور درود کو اپنی لائف میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ ایک خاص جو ریلیشن شپ ہے وہ محسوس کریں گے، اور تہجد جو ہے وہ سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے دوست بننے کا، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانے کا، اللہ تعالیٰ کے ولی بننے کا۔ تو آپ اپنی لائف میں ان تینوں چیزوں کو ضرور شامل کر لیں، انشاءاللہ بہت آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔